کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم ہے۔ وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کے ایک نبی، پیغمبر، رسول اور اللہ کے فرستادہ تھے۔ جس طرح کے نبی، پیغمبر اور رسول آپ سے پہلے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اس کائنات میں جلوگر ہوتے رہے، تشریف فرما ہوتے رہے، آپ اسی طرح کی دعوت لے کر آئے جس طرح کی دعوت پہلے نبی اور رسول لے کے آئے تھے۔ آپ کا پیغام بھی بالکل وہی تھا جو پیغام پہلے نبیوں اور رسولوں کا تھا۔ اس سلسلے میں ہم نے مسلسل پچھلے 3 خطبات جمعہ میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ پہلے نبیوں اور رسولوں کی دعوت کیا تھی۔ جتنے انبیاء اور رسول اللہ اس کائنات میں جلوگر ہوئے، جتنے پیغمبر اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، ان سب کی دعوت کا خلاصہ کیا تھا؟ ہم نے تفصیل کے ساتھ یہ بات بیان کی تھی کہ جتنے بھی رسول اور پیغمبر آئے، اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں اپنے کلام مجید میں ذکر کیا ہے کہ ان سب کی دعوت صرف ایک تھی، اور وہ دعوت یہ تھی کہ لوگوں، رب کے سوا کوئی خالق و مالک نہیں ہے۔ ایک اللہ جس کے سامنے انسانوں کی گردنیں جھکنی چاہیے، ایک رب جس سے محتاجوں کو اپنی جھولی پھیلا کے مانگنا چاہیے، ایک اللہ جس کی عبادت اور بندگی کرنی چاہیے، ایک رب جسے نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا چاہیے، ایک اللہ جس کے بارے میں انسان کا یہ پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر وہ کسی کو نوازنے پر آ جائے تو ساری کائنات مل کے اس کی نوازشات کے سامنے بند نہیں لگا سکتی، اور اگر کسی کو اپنی رحمتوں سے محروم رکھنا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے رب کے انعامات کا مستحق نہیں بنا سکتی۔ یہ عقیدہ جتنے بھی پیغمبر اور رسول آئے، اسی عقیدے کو لوگوں کے ذہنوں میں پختہ کرنے کے لیے تشریف لائے۔ ایک ہی دعوت تھی جو پیغمبر دنیا والوں کو دیتے رہے، دوسری کوئی دعوت نہ تھی جس کا اظہار یا جس کا اعلان پیغمبروں نے اپنے طویل عرصہ حیات میں کیا ہو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، حضرت اسماعیل نبی اللہ، حضرت موسیٰ کلیم اللہ، حضرت آدم صفی اللہ، حضرت عیسیٰ روح اللہ، اور آخر میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی پیغام لے کر دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، یہی پیغام لوگوں کو سناتے رہے، اسی پر لوگوں کے عقیدوں کو پختہ کرتے رہے، اس لیے کہ یہ ایک ایسی بات ہے کہ جب تک یہ انسان کے دل میں بات راسخ نہ ہو تب تک انسان کی کوئی عبادت، کوئی اس کی نیکی، کوئی اس کا صدقہ، کوئی اس کا خیرات، کوئی اس کے روزے، کوئی اس کا حج، کوئی چیز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہو سکتی۔ جتنے جی چاہے روزے رکھے، جتنے جی چاہے نفل کرے، جتنے جی چاہے حج کرے، ایک دفعہ اللہ کے سوا کسی
نعمتیں ضائع ہو گئی ہیں، اس لیے کہ اس نے رب کے ساتھ کفر کیا۔ میری آواز بات تک پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ توجہ کے ساتھ بات کو سنو، یہ بڑا مقدس مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے یہ مہینہ ہم کو عطا کیا ہے۔ اس مہینے میں ہم عبادتیں کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، دھوپ گرمی پیاس دھوپ برداشت کرتے ہیں۔ آج یہ معمولی سے وقت کے لیے بجلی گئی ہے، بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس سخت موسم، اس سخت موسم میں پھر روزہ رکھنا، دھوپ اور پیاس کو برداشت کرنا، اللہ کے لیے حلال چیز کو ترک کرنا، روٹی حلال پانی حلال، اس کو روزہ رکھ کر چھوڑنا، اس لیے اللہ راضی ہو جائے۔ اتنی تکلیف برداشت کر کے اگر آدمی کسی اللہ کے سوا دوسرے کو رب کا شریک بنا لیتا ہے، اس کی ساری باتوں پر خود نفس مل جاتا ہے، گویا اس نے زندگی میں کوئی نیکی کا کام کیا ہی نہیں ہے۔ یہ اتنی بری بات ہے۔ آج لوگوں، ان لوگوں کی کیا حالت ہے، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن قیامت کے دن آئیں گے نامہ اعمال خالی ہوگا۔ کیوں؟ اس نے زندگی میں ایک دفعہ یہ کہہ دیا تھا اللہ بھی آگے کرا ہے اور علی بھی مشکل کشا ہے۔ یہ زندگی کا اللہ کی بندگی کے لیے اللہ کے گھر میں بھی آتا رہا اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قبروں میں جا کے پھول بھی چڑھاتا رہا۔ اس نے یہ سمجھا اللہ بھی دینے والا، یہ قبر والا بھی دینے والا۔ اس نے رب کی توہین کی ہے، اس نے رب کی عزت یا فیصلہ والا ہے، وہ رب جو ان مردوں کا زندوں کا پیدا کرنے والا، اس نے ان مردوں کا رب کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ اس نے کہا آسمان والا تو کچھ نہیں دے سکتا، اس مردے سے لے لو۔ وہ مردے جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، جنہیں جب تک لوگ قبر میں نہ اتارے وہ قبر میں بھی نہیں اتر سکتے تھے، ان کو اس نے مشکل کشا سمجھا اور بدبختی کی انتہا ہے۔ اور ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جتنا شرک اسلام کے نام پر آج مسلمان کر رہے ہیں، اتنا شرک کبھی نبی کی بعثت سے پہلے جاہلیت کے لوگوں نے بھی اتنا شرک نہیں کیا تھا۔ سن لو میری بات کو، یاد رکھنا، سارے حدیث کے ذخیرے کو کھول کے دیکھا جائے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی اصلاح کے لیے اللہ نے محمد کریم کو مبعوث کیا تھا، جن کی ہدایت کے لیے نبی اس کائنات میں جلوہ گر ہوئے تھے، وہ لوگ صاف طور پر یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت، یہ ہمارے بڑے، یہ ہمارے بزرگ، یہ اس وقت تک کچھ نہیں دے سکتے جب تک رب نہ دینا چاہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ تھا، ابو جہل کا، عتبہ کا، شیبہ کا، ولید کا، یہ عقیدہ تھا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، یہ خدا نہیں، خدا کے نیک بندے جن کی ہم پرستش کرتے ہیں، یہ خود کچھ نہیں کر سکتے لیکن اللہ کو کہہ کے ہماری سفارش کر کے ہمارا کام کروا دیتے۔ ذرا فرق آج کے نام لحاظ مسلمانوں نے اور ان مشرکوں میں کرو جن کو عرش والے خدا نے کہا انما المشرکون نجس، یہ مشرک پلید ہے، ان کو کعبہ میں آنے کا حق نہیں ہے۔ وہ مشرک، ان کا عقیدہ یہ تھا یہ کچھ نہیں کر سکتے، خدا سے مان کے دیتے ہیں اور کن کو پوچھتے تھے؟ نبیوں کو، رسولوں کو، پیغمبروں کو، ابراہیم کو، اسماعیل کو، اسحاق کو، یعقوب کو۔ خدا نے ان پیغمبروں کو پوجنے والے کو کہا کہ انما المشرکون نجس، یہ پلید
کو پوجنے والے تو مشرک اور امتیوں کو پوجنے والے مسلمان. کبھی سوچا ہے تم نے؟ کبھی غور کیا؟ پھر حدیث پاک میں آیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں خدا کی وحدانیت کی طرف بلاتے، انہیں دعوت دیتے، انہیں پکارتے، وہ جواب میں کہتے ہم ان کو صرف اس لیے پکارتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. خدا سمجھ کے نہیں پکارتے، خدا کے ہاں سفارشی سمجھ کے پکارتے ہیں. خدا بڑا ہے، اس تک ہماری آواز نہیں پہنچ سکتی. ہم نے ان کو اپنا سفارشی بنایا ہے تاکہ یہ ہماری آواز خدا تک پہنچائے. یہ ان کا عقیدہ تھا. اور آج مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا کے پلے میں بس اس توحید کے سوا کیا ہے؟ جو لینا ہے جا کے لے لیں گے محمد سے. ہمارا عقیدہ ان کے عقیدہ سے بہتر ہے. ان کے متعلق قرآن کہتا ہے 11واں پارہ سورہ یونس، جو اپنے گھروں میں قرآن اٹھاؤ جا کے کرو ترجمہ خالص سادہ ترجمہ، تمہیں معلوم ہوگا ان کا عقیدہ یہ تھا. کہتے تھے کہ خشکیوں میں بزرگوں کو بھی پکار لیتے ہیں، لیکن سمندر میں خدا کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم الريح طيبا فرحوا بها. قرآن کہتا ہے ان کی حالت یہ تھی کہ جب اللہ کی طرف سے ان پر سمندروں کے اندر جیت آتی، پکڑا جاتا، موجیں اٹھتی، ان کو گرداب بلا میں گرفتار کرتی، طوفان آتے، کشتیاں ڈولنا شروع کرتی، یہ گھبرا جاتے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. پھر کوئی بزرگ ان کو یاد نہ رہتا، پکارتے تو کس کو؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. پکارتے تو اکیلے اللہ کو پکارتے. پوچھا جاتا سمندروں میں اللہ کے سوا کسی کو کیوں نہیں پکارتے؟ کہتے کہ سمندر میں رب کے سوا کسی کا سکہ نہیں چل سکتا. آج مسلمان ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ خشکیوں میں بھی غیر اللہ کو پکارے، یہ سمندروں میں بھی غیر اللہ کو پکارے. ان کے شرک سے ان کا شرک بڑا ہوا. حدیث پاک میں آیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتحانہ طور پر داخل ہوئے، کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا تھا لوگوں جو بھی کعبے میں داخل ہو جائے محمد نے اس کو قرار دی ہے، اور جو شخص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کے گھر میں داخل ہو جائے نبی نے اس کو بھی قرار دی. اور جو شخص اس گھر میں جس گھر سے نبی کو معراج کے لیے لے جایا گیا تھا ام ہانی کا گھر، اس میں داخل ہو جائے اس کو بھی قرار. لیکن اس کے باوجود چند لوگوں نے اس پناہ کو قبول کرنا گوارا نہ کیا. مکہ چھوڑ کر بھاگنے سے لوگوں نے پوچھا کہ نبی پاک نے تو پناہ دے دی ہے، تم مکہ چھوڑ کے کیوں بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم اس بستی میں نہیں رہنا چاہتے جس بستی میں محمد آ رہا ہے. سب اونچی آواز سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس بستی میں نہیں رہنا چاہتے جس بستی میں محمد آ رہا ہے، ہم اس بستی میں رہنا نہیں چاہتے. دشمنی، نبی کی دعوت سے عداوت، نبی کے پیغام سے نفرت، نبی کی
آواز سے اس قدر دوری کہ اس شہر میں رہنا گوارا نہیں ہے جس شہر میں محمد رسول اللہ رہا صلی اللہ علیہ وسلم. بعد ان بھاگنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بھی تھا. اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا. اس نے کہا میرا باپ جب تک زندہ رہا محمد سے لڑتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم. میں بھی ابو جہل کا بیٹا ہوں, ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہوں. جو میرے ساتھ آنا چاہتا ہے نکل چلے. میں اس بستی میں نہیں رہنا چاہتا جس بستی میں محمد فاتحانہ طور پر آئے صلی اللہ علیہ وسلم. روانہ ہوا. مکے سے نکلا, قریب ہی سمندر. مکہ سے بالکل قریب سے سمندر گزرتا ہے. جدہ بھی سمندر ہے. جدے کے آگے مکہ کے درمیان میں سارا سمندر ہے. سمندر کے کنارے پہنچا, کشتی لی, سوار ہوا اور حبشہ کی طرف چل نکلا. ساتھی بھی ساتھ تھوڑی دور گیا اور عرش والے تیری قدرت پہ قربان. من یرد اللہ ان یہدی صدرہ ان یشرح صدرہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام. جس کو ایمان کی دولت دینا چاہتا ہے گھیر گھیر کے لے آتا ہے, اور جس کو نہیں دینا چاہتا اپنا سگا بچہ بھی کیوں نہ ہو وہ محروم رہتا ہے. توحید کا درس ہے. آج توحید کو بڑھاوا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے خانقاہوں میں جاتا, مردوں کو پھول چڑھاتا تاکہ لوگ راضی ہو جائے. اور بدبختوں لوگوں کو راضی کرتے ہوئے عرش والے کو ناراض کر رہے ہو. یاد رکھو ان شرم کے شریف جب رب کی پکڑ آئے گی کوئی غیر اللہ تمہیں بچا نہیں سکے گا. کہاں بھٹکے رہتے لوگوں کو خوش کرتے, کبھی گھنٹوں مندروں کی گھنٹیاں بجاتے, کبھی مورتیوں کے پھول چڑھاتے. میں نے کہا تھا یہ مورتیوں کے پھول اس لیے چڑھاتے ہیں کہ ان کو پھول چڑھانے کی عادت پڑی ہوئی ہے. اس پہ چڑھایا یا اس پہ چڑھایا ہوا کیا ہے, عادت پڑی ہوئی ہے. خدا کے بچوں کے رکھے نہ مورتی پر نہ پتھر پر نہ مٹی پر. اگر کوئی پھول چڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو وہی نہیں ہوتا جس نے اپنی گردن کو صرف اکیلے رب کے سامنے جھکانا سیکھا. باقی ہر جگہ گردن جھکانا. اور پھر جب ان کے آزمائش کا وقت آتا ہے, جب قومیں بیدار ہوتی ہیں اور ان کو ملک سے دیش نکالا ملتا ہے تو پھر لوگوں کے سامنے بھی گردن جھکانے کا تیار ہو جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے وہ سکندر مرزا جو تیری ٹوپی پہنتا تھا اور سمجھتا تھا میرے خدا تیری قدرتوں کو توڑ کہتا تھا میرے علاوہ کون ہے. جب اس کی گردن پر پستول رکھ کے استعفا لیا گیا اور اسے گراوٹی کے پیغام دیے گئے تو اس کے سامنے سجدے میں گر پڑا جو نفرت کروانے آیا. عادت پڑی تھی. اور جو رب کے سوا کسی کے سامنے گردن نہیں جھکانا چاہتا, اور اس کے ہاتھوں میں اس کے پیروں میں میخیں ڈال دی گئی, نیزا کھول کے اس کے سینے پہ رکھ دیا گیا. کہا گیا پوچھو کوئی خواہش ہے تو بیان کرو. اس نے کہا میری خواہش کو پورا کرو گے. کہا تیری خواہش کو پورا کریں گے, بتلا کیا خواہش ہے. کہا میری خواہش یہ ہے کہ مرنے سے پہلے عرش والے کے سامنے 2 رکعت نماز ادا کر لوں. میرا معراج ہے. جس نے اپنی گردن کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکانا نہیں سیکھا, اس کا انداز مختلف, اس کی کیفیات مختلف, اس کا اسلوب مختلف. اکرمہ ابن ابی جہل جاتا ہے, بیٹھو بھائی بیٹھو, تمہیں کیا ہے, آپ کو کیا ہے. اکرمہ ابن ابی جہل نکلا, کشتی پہ سوار ہوا, بیٹھا, گرداب نے آ لیا, موجیں ہر چار طرف سے اٹھی, کشتی ڈگمگانے لگی. ساتھی دیکھ کے گھبرا اٹھے, کہنے لگے اے اللہ کشتی کو ڈوبنے سے بچا لو. اکرمہ سن رہا ہے, کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو.
کہنے لگے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کشتی کو ڈوبنے سے بچا دے. کہا اللہ کو کیوں کہتے ہو؟ کہا اور کس کو کہے؟ کہا ان کو کہو جن کی خاطر مکہ چھوڑ کے نکلے ہیں. لات کو کہو، منات کو کہو، عزا کو کہو، ثالث کو کہو، ابراہیم کو کہو، اسماعیل کو کہو، وہ ہماری کشتی کو بچائے. ساتھیوں نے اپنی انگلیاں اکرما کے منہ پر رکھی. کہنے لگے اکرما سمندروں میں کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے سوا، اس لیے سمندر میں کسی اور کو مت پکارو. پکارنا ہے تو اکیلے اللہ کو پکارو اور کوئی نہیں بچا سکتا. اکرما سنتا ہے، حیران ہو کے کہتا ہے جن خداؤں کے لیے، جن بزرگوں کے لیے وطن چھوڑا، جن بڑوں کے لیے دیش نکالا ملا، وہ یہاں کام نہیں آ سکتے. کہہ رہے نہیں، وہ سمندروں میں کام نہیں آتے، خشکیوں میں کام آتے ہیں. اس سے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی. کہہ لگا آسمان کے اللہ، اگر تو نے مجھ کو ان موجوں سے بچا لیا تو میں تجھ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میری کشتی کا رخ حبشہ کی طرف نہیں ہوگا، مدینے کی طرف ہوگا. کیوں؟ اگر تیرے سوا سمندروں میں کوئی نہیں بچا سکتا تو تیرے سوا خشکیوں میں بھی کوئی نہیں بچا سکتا. یہ کیسے ممکن ہے کہ سمندروں میں تو کام آئے، خشکیوں میں کوئی اور کام آئے؟ کشتی بچ گئی. ساتھیوں کو کہنے لگا کشتی کا رخ موڑ. کہا کس طرف کو موڑے؟ کہا اس کے شہر کی طرف موڑو جس سے بچ کر نکل کے مکہ چھوڑ کے آئے تھے. کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہا پتا چلا کہ اس کی بات سچی، میرے باپ دادا کی بات جھوٹی تھی. اس نے کہا تھا کہ سمندروں کا مالک بھی اللہ، خشکیوں کا مالک بھی اللہ، اور آج تم نے یہ کہہ کر میری آنکھیں کھول دی کہ سمندروں میں اس کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا. میرا یقین ہے جو سمندروں پر مالک ہے وہی خشکیوں پر بھی مالک ہے. قرآن ہمیں بتلاتا ہے. آیا بچ کی کشتی، سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا. نبی کائنات اپنے صحابہ کے ساتھ ننگی زمین پہ بیٹھے ہوئے. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، مکے کے سردار ابو جہل کا بیٹا رہا ہے. آپ نے نظر اٹھائی، فرمایا یہ تو ہم سے بھاگ کے گیا تھا، کیسے آ گیا؟ قریب آؤ. کہہ رہا اللہ کے رسول، ندامت کے رسول یہ اولا ہوں، مجھ کو مسلمان کر دیجیے. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس طرح میں سفر پہ روانہ ہوا. سمندر میں کشتی پھنسی. ساتھیوں نے بزرگوں کو چھوڑ کر رب کو بلانا شروع کیا. میں نے جان لیا کہ آقا تیری توحید کی دعوت سچی، میرے باپ کا شرک جھوٹا تھا. اللہ نے سینہ پر آ دیا. آج کا مسلمان کو نہ سمندروں میں خدا کو مانتا ہے نہ خشکیوں میں خدا کو مانتا. بچہ گجرات سے، بسط لاہور سے، جنت پاک پٹن سے، ماؤ ملتان سے، روٹی دہلی سے، صحت اجمیر سے، اور جب سب کچھ تم نے یہاں سے لے لیا ہے اب رب سے لینے کو کیا باقی رہ گیا ہے؟ اب کیا باقی رہا ہے رب کا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھایا. آج لوگ کہتے ہیں فلاں بات ہے اور فلاں بات ہے. جاؤ ان کو کہو یہ قرآن اللہ کی سچی کتاب، اس کے 30 پارے، ان 30 پاروں سے
کوئی ایک آیت نکال کے دکھاؤ جس میں رب نے کہا ہو کہ میرے سوا بھی کسی سے مانگو تو تمہاری مانگ پوری ہو جائے. اس قرآن کی 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سے ایک صورت کا کوئی ٹکڑا بتلاؤ کہ کسی ایک نے رب کے سوا کسی سے مانگا. قرآن ہمیں بتلاتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر ابو الانبیاء حضرت آدم تک مانگا تو کس سے پکارا تو کس کو پکارا، ہاتھ پھیلائے تو کس کے سامنے پھیلائے، سوال کیا تو کس سے کیا، چولی پھیلائی تو کس کے سامنے پھیلائی، تو کس کے سامنے پھیلاؤ. اور میں پوچھتا ہوں محمد الرسول اللہ، یاد رکھنا سبق کو. مسلمان تیری گمراہی کا سبب یہ ہے کہ تجھ کو سبق یاد نہیں رہا ہے، اور ہر چیز یاد، دکان یاد، کارخانہ یاد، زمین یاد، بچے یاد، روٹی یاد، رزق یاد، بجٹ یاد ہے. اگر یاد نہیں تو رب کی توحید کا سبق یاد ہے، اور سب کچھ سنے جاتے ہیں. یاد کر لو سبق کو. آدم خلیل اللہ، آدم صفی اللہ، نوح اللہ کی بارگاہ کا وہ پیغمبر جس نے 950 برس تک تبلیغ کی. ابراہیم، اسماعیل جو کٹنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اسحاق جو رب کی بشارت کی بنیاد پر وجود میں آیا، یعقوب جس کی بشارت رب نے اس کی دادی کو عطا کی تھی، یوسف جس کی برات کو رب نے دنیا میں ثابت کیا ہے، موسیٰ جو آگ لینے گیا تھا رب نے نبوت دے کے بھیجا ہے، داؤد، سلیمان ساری کائنات کا شہنشاہ بنایا ہے، عیسیٰ اللہ کا معجزہ، اللہ کا نشان، محمد یتیم جس کے سر پہ رب نے آخری نبوت کا تاج رکھا ہے. ان میں سے ایک نبی، ایک پیغمبر، ایک رسول کا حوالہ دو کہ اس پر مصیبت آئی اس نے رب کے سوا کسی اور کو. ایک بات مجھے بتلاؤ، کیا نبی پاک سے پہلے کچھ نبی ہوئے تھے کہ نہیں؟ 1,24,000 نبی رسول سے پہلے ہوئے. ابراہیم بھی پہلے، نوح بھی پہلے، داؤد و سلمان بھی پہلے، عیسیٰ و موسیٰ بھی پہلے. نبی پر مصیبت آئی ہے کہ نہیں؟ کسی قبر پر نبی گیا ہے؟ کسی بزرگ کو نبی نے پکارا ہے؟ اور تم تو ان بزرگوں کو پکارتے ہو جن سے تمہارا رشتہ کھلا. اور میرے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ان سے رشتہ تھا. اسماعیل باپ ہے، ابراہیم دادا ہے، اسحاق چچا ہے، اور نبی کے مصیبت آئی تو ان کو کیوں نہیں پکارا؟ نبی کو نبی نے نبی کو نہیں پکارا تو ہم ان کو پکارتے ہو جن کو کہتے ہیں بزرگ ہے. کسی خانقاہ پہ نبی گیا، نبی کے استاد آئی، عائشہ ام المومنین سلام اللہ علیہا، بیوی سب سے پیاری بیوی، وہ بیوی جس کے بارے میں سرور گرامی نے کہا جب پوچھا گیا من احب الناس الیک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ کو کائنات میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا صدیقہ سے. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ مردوں میں کس سے پیار ہے؟ فرمایا صدیقہ کے باپ صدیق سے. وہ صدیقہ، اس پہ ظالموں نے تہمت لگائی، تہمت کی، برائی کی. نبی اتنے غمگین ہوئے، اتنے پریشان ہوئے، اتنے علم رسیدہ ہوئے کہ حدیث میں آیا ہے کبھی نبی کو اتنا غمزدہ نہیں دیکھا گیا.
کس کو مدد کے لیے بلایا؟ ابراہیم کو. میرے بابا ابراہیم تو خلیل اللہ ہے، میری مدد کر. میرے باپ اسماعیل تو میری مدد کر. کس کی قبر پہ گئے؟ ام المومنین عائشہ کے بارے میں حدیث میں آیا ہے، ایک دن ام المومنین کو جب واقعے کی خبر ہوئی، اتنی معصوم تھی، ان کو پتہ نہیں تہمت لگانے والوں نے تہمت کیا لگائی. رسول اتنے پریشان سے فرمایا ہاں تم اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاؤ. گھر سے نکل گئی. کدھر گئی؟ کسی خانقاہ پر. آج ان چمرنگوں کے بارے میں خبر چھپتی ہے، اپنا دورہ ملتوی کر کے رات پلا دربار پہ گزاری اور بنیاد بنائی جاتی ہے بڑا دیندار آدمی ہے. اس سے بڑا بے دین اور بد دین کوئی نہیں جس کے متعلق یہ خبر نہیں آتی کہ اس نے دورہ ملتوی کر کے رات مسجد میں گزاری ہے، بلکہ یہ خبر آتی ہے اس نے فلاں خان کا پسکار کیا. لوگوں کو شرک کی دعوت ہے، غیر اللہ سے ہٹا کر اللہ سے ہٹا کر غیر اللہ کی طرف لاتے ہیں. یاد رکھو قرآن کہتا ہے ایسے بڑے مجرم ان کو عام لوگوں سے دگنی سزا دی جائے گی. کیوں؟ ایک خود گمراہ ہوئے، ایک مخلوق خدا کو گمراہ کیا. کہاں گئی؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں جانے کی بھی ضرورت نہیں. اپنا سرتاج اپنا شوہر سید انبیاء ہے، امام المرسلین ہے، رسول ثقلین ہے، سرور کونین ہے. ان کو کیوں نہیں پکارا؟ اپنے گھر میں موجود ہے، اس کو بھی نہیں پکارا. حدیث میں آیا ہے ماں کے گھر گئی، ماں نے پوچھا بیٹی کیا ہے؟ نبی کے گھر سے آ گئی ہو. منہ سے جواب نہیں دیا، آنسوؤں سے جواب دیا. ام رومان تڑپ اٹھی، سینہ بیٹی کا اپنے سینے سے لگایا، ماتھا چوما، کہا بیٹی غم نہ کرو، اللہ تو جانتا ہے تو بری ہے. کہا جب رسول نے بھی گھر سے نکال دیا اب کیا باقی رہا؟ سر سجدے میں رکھا، سرور رسول کو نہیں بلایا بلکہ رسول کے خدا کو بلایا. اللہ اگر تو عائشہ کی برات ظاہر نہیں کرتا تو عائشہ بری نہیں ہو سکتی. قرآن کس کو بتا؟ ان الذین جاءوا بالافک. عائشہ نے سر سجدے میں رکھا ہوا ہے، عرش والے کی غیرت کو جلا لایا. جبریل کو بھیجا جاؤ اور میرے نبی کی بیوی نے مجھ کو بلایا ہے، جاؤ 18 آیت لے کے جاؤ. ان الذین جاءوا بالافک، زمین والے جھوٹے، عرش والا کچا. عرش والا 18 آیت نازل کر کے کہتا ہے کہ عائشہ پاک ہے، تہمت لگانے والے پلید ہیں. کس کو پکارا؟ کس نبی کو پکارا؟ اور یہ تو نبی کے گھر میں رہتی تھی، اس نبی کو کیوں نہیں پکار دیا؟ کن کو پکارتے؟ توحید کا عقیدہ تم نے اس طرح بگاڑا ہے کہ آج توحید کا چہرہ شرک کے اندر سے نظر ہی نہیں آتا. پھر جو کام تم کرتے ہو یہ کام تو عرب کے مشرکوں میں نے بھی نہیں کیا. وہ کبھی اپنی مورتیوں کو دودھ کے ساتھ نہیں دھوتے، کسی حدیث سے نہیں آتا، کسی تاریخ میں نہیں آتا کہ انہوں نے پتھروں کو دودھ سے غسل دیا، روح کی آگ سے غسل دیا ہو، عرق کے گلاب سے غسل دیا ہو پھر اس کو پیا. اللہ تیری قدرت کا کیا ہے؟ تو نے کس طرح انسانوں کی عقلوں پہ پردہ ڈالا ہے. ایک آج اس بندے کے دروازے سے گزر کے کہتے ہیں جنتی ہو گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ فاطمہ قیامت کے دن محمد بھی تجھ کو بچا نہیں سکتا. دیکھ لو پھر، ایک طرف یہ ہے، ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے. کس کی بات پوچھی؟ رسول اللہ کو اپنی بیٹی کو کہتا ہے میں تجھ کو نہیں بچا سکتا، اور یہ کہتے ہیں ہر ایرا
غیرہ نتو غیرہ دروازے سے گزر گیا کشتی ہو گیا. کس کی بات سچی؟ کون سچا؟ یہ سچے کہ وہ سچا جس کے بارے میں عرش والے نے کہا ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی. اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں، یہ رب کی مرضی سے بولتا ہے. کون جھوٹا اپنی پھوپھی کو کہتا ہے یا صفیہ عمت رسول اللہ اعملی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، قیامت کے دن یہ مان نہ کرنا میرا بھتیجا مجھ کو بچا لے گا. ہائے ہائے ہائے. ایک دن نبی یہ پاک بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا جس کا حساب ہوا وہ برباد ہو گیا، بخشا وہی جائے گا جس پہ رب کی کرم کی رحمت کی نظر ہو گئی. ایک آدمی ذرا دلیر تھا، کہہ لگا یا رسول اللہ آپ بھی. ہائے ہائے ہائے. نبی نے کیا کہا؟ فرمایا میں بھی بخشا جاؤں گا تو رب کی رحمت کی نظر سے بخشا جاؤں گا. اور محمد اپنے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم کہتے ہو جاؤ وہاں جا کے ماتھا رگڑو بخشش ہو جائے. رسول ساری زندگی لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں ماتھا رگڑنے کا حکم دیتا رہا. خود رگڑا لوگوں کو، بلایا لوگوں، پکارا کن کی بندگی کرتے، کن کے پیچھے لگتے. یاد رکھو نبی اپنے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالی تب رضی اللہ تعالی آپ کا سگا نواسا حسن، اس کو اپنی گود میں لیا. ترمذی شریف کی حدیث ہے، اپنی گود میں بٹھایا، ماتھا چوما، فرمایا بیٹے تجھے ایک دعا سکھاتا ہوں سیکھ لے. کہا نانا سکھائیے. فرمایا اس کو وطروں میں پڑھنا کرنا، یاد کر لو دعا. نانا سکھانے والا، نواسا سیکھنے والا. سکھانے والا محمد الرسول اللہ اور سیکھنے والا جنت کے جوانوں کا سردار حسن رضی اللہ تعالی. کہا نانا سکھائیے. فرمایا بیٹے پڑھو. چھوٹا سا بچہ 6 سال کا، چھوٹا سا معصوم بچہ. کہا بیٹے پڑھو. کہا نانا کیا پڑھو؟ فرمایا پڑھو اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت. اور سبق کیا تھا؟ لا یعز من عادیت ولا یذل من والیت. اور ظالموں، عزتوں اور ذلتوں کو مردوں سے مانگنے والوں، پتھروں سے مانگنے والوں، منزلوں سے مانگنے والوں، آؤ نبی کی بات سنو. نبی کیا کہتا ہے؟ لا یعز من عادیت. میرے بیٹے پڑھا کرو اللہ جس کو تو ذلیل کرے دنیا مل کے اسے عزت دے سکتی ولا یذل من والیت. اور اللہ جس کا تو دوست بن جائے ساری دنیا مل کے اس کو ذلیل کر سکتی. محمد رسول اللہ اپنے نواسے کو یہ دعا اس لیے سکھاتے ہیں کہ اپنے اوپر یہ سارے واقعے بیت چکے ہیں. سارا مکہ دشمن، سارا عرب دشمن، سارے قریشی دشمن، اپنا چچا دشمن، سگا چچا ابو لہب، سگا چچا ابو لہب جس نے کہا تھا تبت یداک یا محمد، تو مر جائے ہلاک ہو جائے، گالیاں دینے والا چچا. اپنا چچا دشمن، اپنے گھر والے دشمن، اپنے قریبی دشمن، اپنے رشتے دار دشمن، اور خدا دوست ہے. کائنات ساری دشمن اور کائنات کا مالک. ساری دنیا مل کے نقصان. ساری غار کا واقعہ مشہور ہے. غار ثور میں آئے مشرک تعاقب کرتے ہوئے، پیروں کے نشان ڈھونڈتے ہوئے غار تک آ پہنچے. صدیق نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے. سرور کائنات کی نگاہ پڑی. فرمایا صدیق کیوں روتے ہو؟ کہا آقا اپنے لیے نہیں روتا، آپ کے لیے روتا ہوں. کہا صدیق کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے غار کے منہ پہ آ گئے ہیں. انا لمدرکون، ابھی آئیں گے، میرے آقا آپ کو پکڑ کے لے جائیں. نبی نے کیا کہا؟ لا تحزن
ان اللہ معنا، صدیق ان کے ڈھونڈنے سے کچھ نہیں ہوتا، عرش والا بچانے پر آ جائے ساری دنیا مل کے نقصان۔ حدیث میں آیا ان کے دیکھتے دیکھتے کبوتروں کا جوڑا آیا، غار کے منہ پہ بیٹھ کے انڈے دے، مکڑی آئی، اس نے جالا کر دیا۔ کافروں نے دیکھا قدموں کے نشان یہاں تک پہنچتے ہیں، آگے بڑھے، دیکھا کبوتر نے انڈے دیے ہوئے، مکڑی نے جالا ڈالا ہوا۔ ایک دوسرے کہتا ہے احمق ہو، اگر کوئی اس کے اندر جائے تو یہ جالا نہ ٹوٹتا، یہ انڈے نہ ٹوٹتے، کیسے کوئی اندر جائے؟ ہائے، باہر مشرک باتیں کر رہے ہیں، اندر اللہ کی تقدیر مسکرا رہی ہے۔ لا تحزن لا یعز من آگئے ولا یذل، جس کا تو دوست ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان پہنچا سکتی، اور جس کا تو دشمن بن جائے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نفع دے سکتی۔ مومنو، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا خلاصہ ہے، یہی سارے پیغمبروں کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ، پھیلاؤ تو جھولی اس کے آگے پھیلاؤ۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول، چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی چیز اللہ سے مانگو۔ نبی نے کیا فرمایا؟ بوٹ کا تسمہ مانگنا ہو تو وہ بھی رب سے مانگو، بوٹ کا تسمہ بھی رب کے سوا کسی سے مانگنا جائز ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے، اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کا بندوں پر نزول ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ مہینہ مومنوں کے لیے بالکل وہی حیثیت رکھتا ہے جو فصلوں اور کھیتوں کے لیے بہار کے موسم کا ایام حیثیت رکھتے ہیں۔ جس طرح کھیتوں اور فصلوں پہ موسم بہار میں بہار آ جاتی ہے، کھیت لہلہا پڑتے ہیں، فصلیں ہری بھری ہو جاتی ہیں، اسی طرح مومنوں کے دل کی بستیاں بھی اس مہینے کی برکتوں سے ہری بھری ہو جاتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ نے اس مہینے کی برکتوں سے مکمل طور پر بہرہور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مہینے کے بارے میں ہم نے گزشتہ جمعہ کے خطبہ میں کچھ مسائل بیان کیے تھے۔ روزے کے بارے میں یاد رکھیے، ہر بالغ عاقل مرد عورت پر روزے فرض ہیں، کسی صورت میں بھی روزوں کی معافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو، اتنا کہ روزہ رکھنے سے اس کی جان کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ روزہ قضا کر سکتا ہے۔ اسی طرح وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو اور روزہ رکھنے سے اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اسی طرح وہ خاتون جو کہ بیماری کے ایام میں ہو، اسی طرح وہ عورت جس کا بچہ چھوٹا اور اس کو دودھ پلا رہی ہو اور روزہ رکھنے سے اس کے بچے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اسی طرح مسافر جس کو سفر میں روزہ رکھ کر تکلیف پہنچنے کا خیال ہے۔ ان کے سوا ایسا شخص جو کہ شیخ پانی ہو، اتنا بوڑھا ہو چکا ہو کہ اب اس کی صحت کی کوئی توقع نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے کہ اپنی طرف سے کسی کو روزہ رکھوا لے اور اللہ سے استغفار کرے کہ اللہ اس کے روزے کا بدل اس رکھوانے سے اس کو عطا فرما دے۔ باقی کسی کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں۔ روزہ اگر کوئی چھوڑے تو اس کی قضا کرنی چاہیے، بغیر عذر کے روزہ کسی صورت بھی چھوڑا نہیں جاتا۔ اس کے بارے میں میں نے پچھلی رات حدیث بیان کی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر رمضان کے مہینے کا کوئی ایک روزہ بھی بغیر کسی عذر شرعی کے کوئی چھوڑتا ہے، ساری عمر روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے روزے کو کسی صورت بھی چھوڑنا نہیں۔ یاد رکھیے، روزہ اللہ کی بارگاہ میں اتنی پسندیدہ عبادت ہے کہ کوئی دنیا کی دوسری عبادت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟
اس کا سبب یہ ہے کہ ہر عبادت کے اندر ریاکاری، نام نمود، نمائش کا احتمال ہو سکتا ہے، لیکن روزہ ایک تنہا عبادت ہے جس کے اندر کسی نام و نمود و نمائش اور ریاکاری کا کوئی احتمال، اس لیے کہ سوائے بندے کے اور اس کے رب کے کوئی نہیں جانتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں۔ اگر آدمی اس کی نیت بری ہو، اس کے ایمان میں خلل ہو، اس کی اولاد، اس کی بیوی بھی نہیں جان سکتی کہ اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں، باہر روزہ رکھ لے، غسل خانے میں جا کے اندر جا کے پانی پی کھا لے، کسی کو کیا پتا۔ اس لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قدر اعلیٰ ثواب اللہ نے روزے کا رکھا ہے، اس قدر کسی اور چیز کا نہیں۔ کہا ہر عبادت حدیث قدسی، اور حدیث قدسی کے بارے میں آپ کو بہت دفعہ بتلایا ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا روایت کرنے والا رسول اللہ ہو اور جس کا بیان کرنے والا خود اللہ ہو، اس حدیث کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ نبی یہ پاک روایت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کی ہر نیکی کے لیے ایک بدلہ اور جزا مقرر کی ہے، الا الصوم، ایک عبادت ہے جس کی میں نے جزا مقرر نہیں کی۔ اللہ کو کیا ہے؟ فرمایا اب روزہ، فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، فرمایا بندہ اگر روزہ رکھتا ہے تو صرف میرے لیے رکھتا ہے، اور جس نے میرے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، میں قیامت کے دن اس کو جنت دے کے اس کو راضی کر کے چھوڑوں گا۔ یہ روزے کی روزہ بہت بڑی بات، لیکن اس کے لیے جس نے اس کو دو طریقوں سے گزارا، ایک ایمان کے ساتھ شرک کا ارتکاب، بولو شرک کا ارتکاب، شرک کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر شرک کا ارتکاب تو کوئی فائدہ نہیں، شرک کا ارتکاب نہیں، ایمان کی حالت میں۔ دوسرا، روزہ اس نے اس طرح گزارا جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے، اللہ کی بندگی اور اطاعت کرتے ہوئے، جھگڑوں سے، بےہودہ گوئی سے، فضولیات سے اجتناب کرتے ہوئے، کوئی زبان سے ایسی بات نہ کہے جس سے رب ناراض ہو جائے، بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی جھگڑا کرنا چاہے تو کہے فَإِنَّكُمْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، جواب میں کہے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، میں تو اس سے نہیں جھگڑتا۔ اتنا احتیاط ہے، رات کو قیام کرے، دن کو روزہ رکھے، قرآن پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ نبی کائنات نے کہا جب رمضان کا مہینہ اس طرح گزارتا ہے، اللہ اس کو اس طرح بنا دیتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے، کوئی گناہ باقی نہیں رہے۔ لوگوں رمضان مبارک کو اسی طرح گزارو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی بندگی اطاعت ہے اور نبی پاک کی فرما برداری میں اس رمضان کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جس طرح میں نے پہلے بتلایا، لوگوں نے یہ سمجھا روزہ رکھو شطرنج کھیلو، گانے سنو، ریڈیو سنو تاکہ روزہ کرو۔ ایسے آدمی کا کوئی روزہ نہیں۔ روزہ رکھ کے نگاہوں پہ پابندی، زبان پہ پابندی، کانوں پہ پابندی، ایسے آدمی کا روزہ۔ آج افسوس کی بات یہ نام نہاد اسلامی حکومت، انہوں نے جس قدر اسلام کا چہرہ آلودہ اور جس قدر اسلام کا نام بدنام کیا ہے، اس قدر پہلے کبھی اتنا نام بدنام نہیں ہوا۔ کیوں کہ پہلے بدبخت تو نام ہی نہیں لیتے تھے اسلام کا، اس لیے ان کی باتوں کو اسلام کی طرف منسوب نہیں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے نام اسلام کا لیا، کام رام رام کا کیا۔ افسوس کی بات ہے، ریڈیو، گانے، رات کو فلمیں، اور پھر یہ اسلام کے مامے بنے ہوئے ہیں۔ کیا ادھر تراویح ہو رہی ہوتی ہے، ادھر یہ فلمیں دکھا رہے ہیں؟ یہ اسلام ہے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ اگر تم شاعر اللہ کی توہین کرتے ہو تو یاد رکھو اللہ کی گرفت آ گئی تو کوئی دنیا کی طاقت تمہیں اس سے بچا سکے گی۔ پھر میں سمجھتا ہوں
میرا عقیدہ یہ ہے کہ یہ جتنی مصیبتیں، یہ جتنی پریشانیاں ہم پہ آ رہی ہیں، یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے۔ یہ بجلی کا مسئلہ لوگ ہر روز اخباروں میں پڑھتے ہیں، بیڑا غرق ہو گیا ہے ان کا، بجلی نہیں ہے، روزے دار گرمی میں کھسک رہے ہیں، بچے کاٹ رہے ہیں۔ جمعہ میں آج یہ کہہ رہا تھا کہ رات کو منزل پڑھنی ہوتی ہے، پھر اللہ کے فضل سے درس دینا ہوتا ہے۔ تھکا ہوا تھا، کہہ رہا تھا آج بڑا آہستہ آہستہ جمعہ پڑھا، لیکن ان پر خدا کا عذاب آیا تو بجلی نہیں تھی۔ اب خدا کا قہر ان پہ پڑے گا کہ نہیں پڑے گا؟ روزے دار روزہ رکھے ہوئے گرمی میں مر رہے ہیں، کہتے ہیں جی ان کا کیا قصور ہے، ان کا نہیں تو ہمارا قصور ہے۔ 8 سال تک کللے بدماشیوں میں صرف کرتے ہیں، اپنی ذاتوں پر کروڑوں اربوں روپے صرف کیے، قوم کے لیے کیا کیا ہے؟ اپنے اقتدار کے مستحکم بنانے کے لیے سینکڑوں ٹیمیں بنائی ہیں، سینکڑوں کمیٹیاں بنائی۔ ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پانی کی کمی ہونے والی ہے، قوم کے لیے کوئی بجلی کا انتظام کیا جائے۔ جن ملکوں میں پانی نہیں ہوتا ان ملکوں میں بجلی نہیں ہوتی۔ بے شمار ملک ہے جن میں دریا نہیں ہے لیکن بجلی موجود ہے۔ کیوں؟ کہ قوموں نے اپنی قوموں کے لیے پہلے سے بندوبست کیا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ہم پر یہ سارا عذاب، پانی کی کمی، غذا کی قلت، کھیتوں کی بربادی، ہماری فصلوں کی تباہی، اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بھی بے ایمان ہیں، ہماری حکومتیں بھی بددیانت ہیں، اور ہم بھی گناہگار ہیں۔ اللہ سے ہمارا تعلق اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے آج ہم پر یہ عذاب آیا ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میں نے کل کے رات کے درس میں کہا تھا اگر مسلمان سارے مسجد میں آنے لگ جائیں، لاہور کی مسجدیں لاہور کے لیے ناکافی ہو جائیں، لیکن مسجد یہاں رعایا حکمرانوں کو دیکھ کر بے ایمانی پہ تلی تھی، حکمران بے ایمانی پہ تلے ہوئے، پھر قوم کا اللہ ہی حافظ۔ آج 38 سال گزر جانے کے بعد آج ہمارے یہاں بجلی اور پانی کا پرابلم حل نہیں ہوا۔ وہ ملک جنہوں نے صفر سے آغاز کیا تھا آج ترقی میں آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں، لیکن ہمارے ہاں بلندیوں کو چھوتے ہیں تو حکمران جو ساری قوم کا روپیہ لوٹ کے بھاگ جاتے ہیں۔ 37 سال سے یہی کچھ ہو رہا۔ اللہ سے دعا مانگو، اللہ بجلی گئی ہے تو ان کو بھی لے جاؤ، ہماری جان ان سے چھوٹے، تاکہ اس ملک میں وہ لوگ آئے جو تیرا قانون، تیری توحید نافذ کرے، محمد کی سنت کو نافذ کرے، اور انشاءاللہ آئے گا وہ دور، اور ملک کے حالات کبھی سدھریں گے، مگر ملک کے حالات سدھر سکتے ان سے نہیں سدھریں گے، ان سے سدھر سکتے مردوں سے ڈرنے والے بھی کبھی سدھار سکتے ہیں۔ انہوں نے کیا تھا، یہ گھنٹہ بجا کے آیا ہے، پتہ نہیں کون سی خواہش لے کے گیا تھا، اللہ اس کی جو خواہش تھی اس کے سر پہ الٹی ڈال ہمارا جان چھوٹے۔ یہ مندروں میں اب جانے لگ گیا ہے اسلامی جمہوریہ کا فضل، مندروں میں خدا سے نہیں ملا تو رام رام کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ دوستو پختہ سبق یہی یاد رکھو کہ جان جائے تو جائے، توحید میں خلل آنے یاد رکھنا یہ سبق اللہ کے فضل و کرم سے۔ آج کی راتیں بھی بڑی مبارک ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا لَخُلُوقُ فَمِ الصَّائِمِ اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ فرمایا روزے دار کے منہ کی بدبو جو گرمی کی وجہ سے انسان کے منہ میں پیدا ہو جاتی ہے بھوک کی وجہ سے، فرمایا اللہ کو کستوری کی خوشبو سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ فرمایا روزے دار روزہ کھولتے وقت اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی جھولی پھیلا کے جو مانگتا ہے، فرمایا ابھی اس کی مانگ اس کی زبان سے بعد میں نکلتی ہے، رب پہلے پورا فرما دیتا ہے۔ اس کی راتیں بڑی بات ہے کہ قرآن سے انسان کے دلوں کا انجام ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں رات کو میں خود قرآن سناتا ہوں، اور اللہ کی توفیق سے سنت کے مطابق 8 رکعت تراویح پڑھی جاتی ہے کہ جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 راتوں کو تراویح پڑھی ہے، کوئی ماں کا لال اس کے خلاف ثابت نہیں کر سکتا۔ نبی نے کتنے دن تراویح پڑھی؟ 3 دن۔
اور تیسرے دن پڑھنے کے بعد چوتھے دن نہیں آئے. صحابہ انتظار کر رہے ہیں. فرمایا میرے رب کو یہ عبادت اتنی پسند آئی ہے, میرے رب کو یہ عبادت اتنی پسند آئی کہ مجھے ڈر ہو گیا کہیں فرض نہ ہو جائے, اس لیے میں نہیں آئی. اتنی اعلیٰ عبادت. کتنی رکعت پڑھی؟ وہ بولو. دنیا میں کوئی شخص اگر یہ ثابت کر دے کہ نبی نے آج کی بجائے 9 پڑھی تھی, میں نبی کے منبر پہ کھڑا ہو کے کہتا ہوں کعبے کے رب کی قسم ہے, میں اس کو انعام دینے کے لیے اور اس کے پیچھے چلنے کے لیے تیار ہوں. لیکن خدا گواہ ہے, یہ قرآن اللہ کی مقدس کتاب میرے ہاتھ میں ہے. نبی کے منبر پہ کھڑے ہو کے کہتا ہوں کہ نبی نے 3 دن تراویح پڑھی اور 8 رکعت پڑھی ہے. اس کے سوا نبی نے کوئی رکعت نماز کی ادا نہیں. یہ قرآن ثابت ہے. جاؤ دشمنی میں, عداوت میں, تعصب میں اپنے ایمان کو اور اپنی عبادت کو برباد نہ کرو. وہی کام کرو جو محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق 8 رکعت تراویح ہوتی ہے خدا کے فضل و کرم سے. اس کے بعد مختصر طور پر جو قرآن پڑھا گیا ہوتا ہے اس کا خلاصہ بیان ہوتا ہے. ماشاءاللہ دور دراز سے دوست آتے ہیں, لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ سارے دوست آیا کریں, سارے دوست مل کے رب کو منایا کریں, سارے دوست مل کے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوا کریں. کیوں؟ یہ غنیمت کے دن بار بار نہیں آئیں گے. جب یہ دن گزر جائیں گے پھر پچھتاؤ گے, اور پھر پچھتائے کیا ہوا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اس لیے دوستو صرف ارادے کی, ہمت کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے ارادوں میں برکت عطا فرمائے, اللہ دین کے لیے ہماری ہمتوں کو مضبوط بنائے. آخری بات وہ یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی نوازشات سے اس مسجد کے اندر ایک انتہائی قدیم درسگاہ ہے قرآن و حدیث کی تعلیم کی, جس میں بیرون سے بے شمار لڑکے آتے قرآن حدیث پڑھتے. اللہ کا شکر ہے اللہ نے اس مسجد کے نمازیوں کو یہ توفیق بخشی ہے کہ وہ آپس ہی میں اکٹھے ہو کر ان کے لیے سال بھر کی کھانے کے لیے, ان کے استادوں کے لیے, ان کی رہائش کے لیے اکٹھے ہو کر کام کرتے ہیں, چندہ اکٹھا کر لیتے. ہم نے کبھی کسی کو نہیں کہا. اس دفعہ پہلی دفعہ ہے کہ مدرسہ تھوڑا سا مقروض ہوا ہے. بہرحال یہ اللہ کا کام ہے. مجھے یقین ہے اللہ اپنے کاموں کا خود نہیں دیکھا. اللہ کے فضل سے اس مدرسے کے نہ خطیب کو کسی ایک ڈیڈی پیسے کی ضرورت ہے, نہ سیکٹری کو, نہ محکم کو. اس لیے سارے دوست اس میں کھل کر جی کھول کر اپنی زکات سے حصہ ڈالیں. میں نے اپنی طرف سے 25,000 روپیہ اللہ کے فضل و کرم سے دیا ہے. ہمارے دوست حاجی ارشد صاحب ہیں, ملک ارشد صاحب 20,000 روپیہ انہوں نے, دوستوں نے کسی نے 10,000, شیخ سلیمان صاحب نے اور دوستوں نے. تو پرسوں تک 93,000 روپیہ ہوا تھا. بجٹ 3 لاکھ روپے کا ہے. ہم نے کسی کو نہیں کہنا, آپ ہی کو کہنا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ دین کا کام چلتا رہے تو اس کے لیے سارے دوست بھرپور طور پر حصہ لیں. پیسے میر اکرم صاحب کو یا میر اشرف صاحب کو یا خواجہ صاحب کو, ان تینوں کو جس کو چاہے دے اور رسید